ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا ہے۔ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے، شوہر کا بیوی سے رشتہ ہوتا ہے، بیٹی کا باپ سے رشتہ ہوتا، الگ الگ رشتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہے؟ قرآن مجید نے اس رشتے کو بیان کیا ہے۔ آپسی رشتہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بڑا نرم ہوتا ہے، یہ آپسی رشتہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک اور آیت کریمہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں، نام لے کر الگ الگ، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ کیسے دوست ہوتے ہیں؟ الگ الگ قسم کی دوستی ہوتی ہے۔ کوئی بزنس میں دوست ہے، انگریزی زبان میں اسے بزنس پارٹنر بولتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کس چیز کا دوست ہے۔ یہاں دوستی الگ بتائی گئی، یأمرون بالمعروف۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جو دوستی ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ چلو بھائی ایک مسجد بناتے ہیں، آپس میں لوگ جڑ جاتے ہیں، دوست بنتے ہیں۔ چلو بھائی خیر کا کام کرتے ہیں، آپس میں دوستی ہوتی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منکر کو روکنے کے خلاف آپس میں دوستی ہونی چاہیے۔ ہم شرک کے خلاف انشاءاللہ کھڑے رہیں، ہم بدعت کے خلاف رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم نشے کے خلاف رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دوستی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، نماز پر دوستی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اقامت صلاۃ دوستی کی ایک بنیاد ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسجد سے دوستی شروع ہوئی ہے، مسجد میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ ان بنیادوں پر جو دوستی ہوتی ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پہ رحم فرمائے گا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے یہ رشتہ ہے میرے بھائی، آپس میں مل کے رہیں، آپس میں متحد ہو کے رہیں، اس لیے کہ اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں تاکیدی حکم ہے۔ اللہ نے اتحاد کرنے کے لیے سارے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ ہم سب وہ ایک آیت کریمہ جانتے ہیں، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر ایک رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، کرو۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کر بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے نہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، پڑھنا ہے ہمیں، پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں نہیں ہے۔ اسی طریقے کا یہ اللہ کا حکم ہے، اے مسلمانوں متحد رہو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے 10 بار اس سے زیادہ یہ حدیث بولی ہے، اللہ سے میں ممبر پر دعا کر کر ایک بار اور یہ حدیث بولتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر سننے والے کو اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاث، 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ 3 چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے، اور 3 چیزوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کو پسند
نہیں ہیں، وہ 3 چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ زندگی بھر ہمیں موحد بنا کے رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ شرک سے بچائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دوسری بات جو اللہ کو پسند ہے، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں ایک رہو، اے مسلمانوں مل کے رہو، ایک ساتھ رہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور کبھی آپس میں فرقہ پرستی نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے، وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، جو بھی تمہارا امیر ہے، جو بھی تمہارا امیر ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ یہ جو تیسرا جملہ میں نے بولا نہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی غیبتیں ہم کرتے ہیں ہمارے امیروں کی، ہمارے امیروں کی ہم بڑی غیبتیں کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے امیر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ خیر خواہی کے معاملے سے مراد یہ نہیں ہے امیر میں کوئی غلطی ہے مسجد میں کھڑے ہو جاؤ اور سب کے سامنے اس پہ انگلی اٹھاؤ، یہ نہیں ہے۔ خیر خواہی کا مطلب اسے اکیلے میں لے کر جاؤ، اکیلے میں اگر اس کے اندر کوئی آپ غلطی دیکھتے ہیں، آپ اکیلے میں اسے سمجھاؤ، تمہارا معاملہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ نصیحت کا معنی یہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرا عنوان اتحاد، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں اس میں ایک حدیث میں جاؤں گا، پورا وقت جو جمعہ کا ہے ختم ہو جائے گا، مگر حدیث ہے اس لیے میں جلدی جلدی بول کر آگے نکلتا ہوں، معاف کیجئے گا۔ میں نے ہمارے اطراف کے بھائیوں میں دیکھا ہے، ایک دولت ایک مقام پر آنے کے بعد حدیث نیچے ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دولت ہے نا، ایک لمٹ تک آئی تو آدمی دیندار رہتا ہے۔ اگر دولت زیادہ آ گئی، میں نے دیکھا ہے، ایک جنازے میں گیا، مسلمانوں کے جنازے میں، پورے جنازے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ایک عورت بھی برقع پہن کے نہیں تھی، ایک بھی عورت برقع نہیں۔ جی ہاں، اس لیے کہ دولت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر آدمی کو 100 200 400 500 کروڑ 1000 کروڑ مل گئے نا، اب دین چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بھی گھروں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے بچے مسلمان سے شادی کر رہے ہیں، غیر سے شادی کر رہے ہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ ایک لمٹ میں آنے کے بعد صرف نام کے لیے دین رہ جاتا ہے۔ اب آگے حدیث سنیے، 3 باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے قیل و قال، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس مجلس سے اگر یہ حدیث بھی آپ لے کر جائیں گے نا، تو یہ جمعہ میں بیٹھنا کامیاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیل و قال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 100% جانتا ہوں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ساری جماعت پریشان ہے، یہ قیل و قال کس کو بولتے ہیں؟ اللہ جسے نفرت کرتا ہے، قیل و قال میں نے بول تو دیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے عربی میں ہی نوٹ کیا ہے، نقل الکلام بدون تثبت، نقل الکلام بدون تثبت۔ علماء اکرام نے اس کا معنی عربی میں لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے ادھر کی سنے ادھر لگا دیے، اس سے سنے اس کو بول دیے، بغیر تحقیق کے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز کثرت السوال، اللہ کو پسند نہیں ہے، زیادہ سوالات کر رہا۔ ایک مسئلہ ہے، آپ نے ایک عالم سے پوچھا، آپ نے معلوم کر لیا، الحمدللہ دل کو اطمینان ہو گیا، پھر ایک نیا عالم مسجد کو آیا، پہلے وہی سوال کریں گے، جی ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ۔ دوسرا عالم آیا، پہلے سوال وہی کریں گے، پہلے عالم نے بول دیا ہے یہ جواب ہے، باوجود اس کے یہ کیا بولتے ہیں دیکھیں گے، ان سے معلوم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس چیز نے پرانی امتوں کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر برباد ہونا چاہتے ہو کرو یہ کام، اگر برباد ہونا چاہتے ہو تو کرو۔ کثرت السوال، زیادہ سوال کر، ضرورت ہے تو کیجئے گا، ضرورت ہے تو کیجئے گا، یہ ضرورت کے بغیر ہیں۔ تیسری چیز، یہ میں نے اکثر، کیا اہل حدیث، کیا حنفی، کیا مالکی، کیا حنبلی، کیا شافعی، میں نے سب میں یہ غلطی دیکھی ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اضاعت المال، مال ضائع کرنا۔ کیا چیز؟ مال ضائع کرنا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں بھائیوں، اسراف کیا ہے؟
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جی ہاں، جو اسراف کرنے والے ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کیا ہے اسراف؟ علماء نے کہا ماکولات، مشروبات، ملبوسات، سب میں اسراف ہے۔ فصیح ہو گئی اردو، اسے واضح کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ پینے میں اسراف ہے، کھانے میں اسراف ہے، پہننے میں اسراف ہے، اور اس کا سوال قیامت میں ہوگا۔ اور شادیوں میں تو دھجیاں اڑاتے ہیں ہم۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، النکاح من سنتی، مت پڑھو اس کو مت پڑھو حدیث کو۔ یہ وہ سارے مالدار جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں حق نہیں ہے یہ حدیث پڑھنے کا۔ النکاح من سنتی مت پڑھو، نکاح کرنا میری سنت کو ادا کرنا نہیں، اس لیے کہ اس نے سنت کا مذاق اڑایا ہے، شادی میں اس نے سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے۔ یہ ایک حدیث، اس میں ایک جملہ بولا گیا ہے، وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ یہ ہے آپس میں مل کے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ مل کے رہنے کے لیے نبی نے دعا مانگی ہے، سبحان اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقبلنا مع رسول اللہ، حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر ایک مسجد میں اندر گئے۔ آج اس مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ، آج بھی مدینے میں ہے مسجد وہ۔ آپ اندر گئے، آپ نے نماز پڑھی۔ مسجد میں جانے کے بعد میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، کسی بھی مسجد میں جاؤ، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو نماز، وہ مسجد کا حق ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے دعا کیا، عربی میں جملہ سنو، فناجا طویلا، لمبی دعا کی آپ نے۔ ہم نے نبی سے پوچھا کیا مانگا آپ نے؟ ساری جماعت جانتی ہے، شاید اس مسجد میں کوئی بچہ ہوگا جو یہ حدیث نہیں جانتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی، اللہ نے 2 چیزیں دے دی، اور ایک چیز کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فمنعنیھا، اللہ نے منع کیا، یہ مت مانگو اللہ کے نبی۔ تیسرا سوال مت مانگو، اللہ نے منع کر دیا۔ 2 چیزیں جو مانگی، حدیث پوری نوٹ کیا ہوں میں، اور پوری حدیث پڑھوں گا، شاید اسی میں رہ جاؤں گا۔ اے اللہ میری امت کو غرق ڈبا کر جو مارنے کا عذاب ہے اللہ اس میں مبتلا نہ کر۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ ورنہ یاد رکھو بھائیوں، ہم آج جن گناہوں میں ملوث ہیں نا، اتنے بڑے بڑے گنہگار ہیں ہم، جتنی سزائیں پہلے آ چکی ہیں نہ آ سکتی ہیں، آج نبی کی دعا کا نتیجہ ہے آج ساری امت پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ سوچ کے چلو، اے اللہ قحط سالی کے عذاب میں مبتلا نہ کر، اللہ نے وہ بھی قبول فرما لیا۔ تیسرا میں جملہ پڑھتا ہوں، اللہ یجعل بأسہم بینہم، حدیث ہے، اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں ایک رکھ، مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اللہ نے منع کیا نہیں، یہ قوم لڑے گی آپس میں ضرور، یہ قوم آپس میں لڑے گی ضرور۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، ابو جہل سے جب پوچھا جاتا نبی کے بارے میں، ابو جہل، ابو لہب، وہ ہمارے نبی کو ایک جملے سے بلاتے تھے نبی ہونے سے پہلے، صادق اور امین۔ کیا بولتے تھے؟ صادق، سچے، امانت دار۔ اس نبی نے یہ جملہ کہا ہے، عورتیں بھی مسجد میں موجود ہیں، اگر میاں بیوی آپس میں لڑ لیں، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے، اگر جماعت آپس میں لڑ لے، جماعت میں اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، خاندان میں اختلاف ہو جائے، حدیث سن لیجئے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عن ام کلثوم، راوی حدیث ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں، انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کر کے دیکھو زندگی میں، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، میں حدیث دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے، اس کے آگے حدیث کا مقام نہیں ہے، متفقن علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہے، میاں بیوی کو ملانے کے لیے جھوٹ بول دے، وہ جھوٹا نہیں ہے جماعت کو جوڑنے کے لیے جو جھوٹ بول دے۔ اتنا بڑا جملہ نبی نے کہا ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، یہاں جا کے کچھ اچھا بولتا ہے، وہاں جا کے اچھا بولتا ہے، دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا، کرنا چاہیے۔ ہماری نماز ہے نا، ہم جو پڑھتے ہیں، یہ نماز ہمیں کہتی ہے کہ تم آپس میں مل کے رہو۔
اردو شاید یہاں اتنی اچھی لوگ سمجھتے نہیں، مگر ایک اچھا سا شعر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے نا، استو واعتدلوا اقیموا صفوفکم وتراصوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم. جی صف برابر کر لو، برابر کھڑے ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو صف میں. اگر صف میں اختلاف رہے گا دلوں میں اختلاف رہے گا. یہ صف ہمیں بتاتی ہے اتحاد کا سبق. حج میں ہم جاتے ہیں، سبحان اللہ کتنا اچھا سبق حج میں ہمیں ملتا ہے آپس میں مل کے رہنے کا. میرے بھائی بس آخری میں کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں میں یہ بول کر اپنی بات آگے لے کر جا کر ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اسلاف سبحان اللہ میرے اور تمہارے ہیرو. ہمیشہ نوجوانوں سے میری بات ہوتی ہے، اگر اپنا آئیڈیل اپنا ہیرو بنانا ہے انشاءاللہ حضرت حسن کو بناؤ. انشاءاللہ اپنا آئیڈیل. سب مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی ہاں انشاءاللہ میں اور آپ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کی سرداری میں مجھے اور آپ کو جنت میں رہنا ہے ان کو ہم رول ماڈل بنائیں گے. کیسے رول ماڈل؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک طرف حضرت معاویہ ہیں، غور سے سننا میرے بھائیوں، میں جمعہ نہیں بول رہا ہوں، میرے دل کی تڑپ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک طرف حضرت معاویہ ہیں، دوسری طرف حضرت حسن ہیں. یہ بھی خلیفہ ہیں اور وہ بھی امیر ہیں. مسلمانوں کی جماعت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ حضرت حسن کے ساتھ ہیں. اے مسلمانوں، نوجوانوں، اہل حدیثوں، کتاب و سنت کے ماننے والے میرے بھائیوں، غور سے سنو. حضرت حسن نے کیا کیا معلوم؟ میری وجہ سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ کو نیچے کرتا ہوں، میں چیئر چھوڑ دیتا ہوں، کرسی چھوڑ دیتا ہوں، عہدہ چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے خط لکھا امیر معاویہ کو، کہا میں اپنے آپ کو معزول کر رہا ہوں. مسجد کی کرسی نہیں چھوڑتے ہم، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مدرسوں کی کرسی نہیں چھوڑتے ہم، کرسی بڑی پیاری ہے ہم کو، آپس میں نہیں چھوڑتے. حضرت حسن کو ماننا ہے نا، زبان سے مت مانو. حضرت حسن نے کہا میں اگر نیچے کر لوں گا مسلمان ایک ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں بخاری میں حدیث نبی نے پہلے ہی کہہ دیا، ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین. یہ میرا بیٹا سردار ہے. چھوٹے بچے تھے حضرت حسن، ان کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کو ملائے گا. اللہ ہمیں ملانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سب کی خواہش ہے ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں. تین چیزیں تمہارے سامنے رکھ کر دعا کے ساتھ اس جمعہ کے خطبے کو میں ختم کر لیتا ہوں. اگر مسلمان آپس میں ملنا ہے، قرآن و حدیث میں جو میں نے مطالعہ کیا تین چیزیں میں نے نکالی ہیں، اور بھی ہوں گی. علماء کرام تمہارے سامنے کہیں گے انگلیوں پر گنا کر. جو صاحبات جن کا انتقال ہوا ہے، عبد الرحیمان کننگر، آج صبح میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، جن کی مسجد اگلے جمعہ انشاءاللہ اوپن ہونے والی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آج جنازے کی نماز شاید ہے ان کی، قبر میں ان کو دفنانے کے بعد تینوں سوالات اللہ ان کو آسان فرما دے. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں انسان کرتا ہے، اللہ وہ غلطیوں کو معاف فرمائے. اس لیے کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تین مسلمان اگر کسی کی گواہی دے دیں اللہ ان کی گواہی سن کر اسے جنت دے دیتا ہے. تین مسلمان اگر اتنی بڑی جماعت اگر ان کے لیے دعا کرے گی، اور آج جمعہ کا دن ہے سبحان اللہ، اللہ ضرور ان کی مغفرت فرمائے گا. اس سے پہلے یہ تین باتیں سن لیجیے. اتحاد اگر ہمیں قائم کرنا ہے تین چیزوں پہ ہو سکتا ہے. پہلی چیز جو کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں، جو پہلی چیز جو بتائی گئی ہے، قرآن اور حدیث کی اتباع پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے. کتاب و سنت کی اتباع میں ہی اتحاد ہو سکتا ہے. آپ آؤ، آپ خبر پرست ہیں، آپ بھی آ جاؤ، ملا لیں گے ہاتھ. آپ صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، آپ بھی آ جاؤ. نہیں ہوگا ایسا اتحاد، ایسا قائم نہیں ہو سکتا ہے. اتحاد اگر ہمیں قائم کرنا ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں کسی چیز میں تم مختلف ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی بات کو لوٹاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف. اچھے سے ایک چیز یاد رکھو، آدمی کتنا بھی بڑا ہو دلیل اس سے بھی بڑی ہے. شاید سمجھ میں نہیں آیا جملہ.
کون بول رہے ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا، کیا بول رہے ہیں وہ معنی رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، غالباً ابن عباس یا ابن عمر رضی اللہ عنہما، حج کا میدان ہے، ہم سب جانتے ہیں میدان حج میں ایک آدمی آ کے سوال کرتا، یہ میری تمہاری زندگی ہے، یہ سوال نہیں، کون سا حج افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے۔ سامنے والا سوال صحابی سے بول رہا ہے، میں نے ابو بکر سے سنا ہے، اے بھائیوں غور سے سنو، میں نے ابو بکر سے سنا ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں قران افضل ہے۔ دوسرا تو سامنے سے صحابی کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے کہا۔ یہی ہے ہمارا مسلک، ہمارا مسلک یہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے کہا۔ اور اے میرے بھائیوں، ابو بکر سے زیادہ افضل نبیوں کے بعد امت میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے افضل ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے کہا۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ چاہے تو آسمان سے پتھر کی بارش برسائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے اتحاد کی بات آتی ہے نا، آپ بولو قرآن و حدیث سے اتحاد کریں گے۔ قرآن و حدیث کے اوپر کون بول رہا ہے؟ ابو بکر سے بڑا کون ہے؟ کون بول رہا ہے ضروری نہیں ہے، دلیل کے ساتھ اگر آئے ہم اتحاد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، بس 2-3 منٹ انشاءاللہ، منہج صحابہ پر اتحاد ہوگا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج میں جن سے بھی بات کیا ہوں، میں کئی قادیانیوں سے بات کیا ہوں، شیعہ سے بات کیا ہوں، سب کے پاس قرآن و حدیث ہے۔ آج سارے کے سارے قرآن و حدیث سے دلیل دے رہے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر دوسرا جو علماء نے لکھا ہے، قرآن اور حدیث کی سمجھ صحابہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز ہے، تبھی جا کر اتحاد ہوگا، ورنہ اتحاد قائم نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کئی دلیلیں میں نے نوٹ کی، ایک چھوٹا جملہ بول دیتا ہوں تمہارے سامنے۔ ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے، حدیث ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا، نبی فرما رہے ہیں، بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ کیا نبی بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر اختلاف دور کرنا چاہتے ہو، یہ ابو داؤد کی حدیث ساتھ میں رکھ لو، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیسے دور کرنا ہے؟ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ میرا سوال ہے پوری جماعت سے، میری سنت کو پکڑ لو اور خلفائے راشدین صحابہ، ان کی سنت کو پکڑ لو، تمہارا اختلاف دور ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائی، ایک آدمی نکلا ہے، شکیل ابن حنیف اس کا نام ہے، ابھی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بول رہا ہے۔ بنگلور شہر کے کئی مسلمان نوجوان اس کو نبی مان رہے ہیں۔ اب علماء کے گھر کے بچے مان رہے ہیں، باہر کے چھوڑ دو، علماء کے گھر کے بچے مان رہے کہ وہ نبی ہے۔ کیا باقی رہا؟ اب اسلام کہاں باقی رہا جی؟ ایمان کہاں باقی رہا؟ اگر صحابہ کا منہج چھوڑ دیے نا تو پھر بھٹک جاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری بات اس جمعہ کی تقریر کی انشاءاللہ، قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ بول کر دعا کے ساتھ جمعہ کا خطبہ یہ ختم کر لیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، انگریزی زبان میں لوگ کہتے ہیں ماسٹر کی ہے وہ آیت، ماسٹر کی ہے۔ ایک ہوٹل ہوتی نا، ہر کمرے کی ایک کیلی ہوتی ہے، چابی، یہ ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، پورے کمرے کھلتے ہیں اس میں۔ کہتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ اتحاد کے لیے ماسٹر کی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، اے اہل کتاب تعالو، آئیے آپس میں اتحاد کرتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے کہا اہل کتاب سے اگر اتحاد ہو سکتا ہے، مسلمان آپس میں نہیں مل سکتے؟ 3 چیزیں یہ آیت میں ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، اتحاد ہوگا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ولا نشرک بہ شیئا، شرک نہیں کریں گے، اس پر اتحاد ہوگا۔ اور شریعت سازی پر اتحاد ہوگا، یعنی شریعت سازی نہیں کریں گے۔ 100% معلوم ہے شریعت سازی کسے بولتے ہیں؟ اپنے طرف سے حلال و حرام نہیں، جو اللہ نے حلال کہا حلال، جو اللہ نے حرام کہا اس پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وقت کی قلت کی بنیاد پر اپنی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ
جیسے ہم بازو مل کر کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں، اللہ ہمارے پیروں کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ملا دے، ہمارے دلوں میں اللہ اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ اپنی انانیت کو چھوڑ کر، میں بڑا ہوں اسے چھوڑ کر قوم کو اللہ جمانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث پر اللہ تبارک و تعالیٰ، منہج صحابہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے۔ میرے حساب سے سب سے بڑی جو بیماری ہے اس دنیا کی وہ شرک ہے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ جی ہاں، کبھی مانگے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے مانگا، اللہ ابو جہل کو توفیق عطا فرما۔ جی کبھی مانگے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرغ جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم آمین واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ تبارک وتعالی یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔